اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پرویز الہی صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو اور نون لیگ کے دو بیانیے پر جو ہے وہ کھل کر جو ہے نا وہ بات کی ہے اور راز افشاں کیے ہیں بہت سارے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو رگڑا لگاتے ہوئے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، انہوں نے ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ انجوائے کیا اور وہ بہرحال ذمہ دار تھے اپنے ہر فعل کے۔ تو انہوں نے نہ صرف پارٹی کو نقصان پہنچایا، نہ عمران خان صاحب کی حکومت کو نقصان پہنچایا، بلکہ انہوں نے ملک کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اور ناظرین اگر دیکھا جائے اس پرسپیکٹو میں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی جہانگیر ترین کے متعلق سوال ہوا تھا اور انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میں مافیاز کو کیسے چھوڑ دوں جنہوں نے چینی بحران پیدا کر کے اپنی جیبیں بھری اور عوام کو ٹیکہ لگایا، عوام کو نقصان پہنچایا، عوام کا معاشی نقصان پہنچایا، عوام کی جیبوں پر بوجھ ڈالا، تو ان کو میں کیسے بخش دوں۔ تو یہی بات جو ہے نا پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ان سے ناراض ہے اور ناراضگی جو ہے نا وہ ان کا حق ہے۔ تو دیکھا جائے ناظرین تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ پیراشوٹرز ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جماعت کے اندر جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اپوزیشن سے زیادہ یہی ان کے اپنے ہیں جو ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ اور پرویز الہی صاحب بھی بہرحال یہی بات کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو جہانگیر ترین صاحب ہیں اور ان جیسے لوگ ہیں وہ وزیر اعظم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ سارا سین ہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہم ترین گروپ کو مانتے نہیں ہیں، ترین گروپ کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے، وہ بس ایک ایسے ہی ڈراوا ہے، بہکاوا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا پنجاب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور وہ جو ان کے ساتھ ساتھی موجود ہیں وہ تو مراد انجوائے کر رہے ہیں، وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ نظر آتے ہیں پرویز الہی صاحب کو۔ تو یہ سارا سین ہے۔ اور دوسری جگہ پہ انہوں نے نون لیگ کے دو بیانی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ بھی بات کی کہ یہ بیسیکلی دو بیانی کی جنگ نہیں ہے، اور بلکہ یہ وراثت کی جنگ ہے۔ مطلب مریم نواز کہتی ہیں کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھوں، نون لیگ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھوں، اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں بیٹھوں گا۔ تو اس طرح وہ یہی بات ہو گئی کہ جو پارٹی کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ مریم کبھی شہباز شریف صاحب سے کھینچتی ہیں تو کبھی شہباز شریف صاحب مریم سے کھینچتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سین پارٹ ہے۔ اور دیکھا یہ جائے کہ میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ دو بیانی کی جنگ جو ہے وہ دو بیانی کی جنگ جو ہے یہی بنیاد ہے وراثت کی۔ ٹھیک ہے کہ وہ سنبھالنا چاہ رہے ہیں اس کے دو بیانی اپنے مرضی کے چلانا چاہ رہے ہیں، مفاہمت کا ایک مزاحمت کا، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دو بیانی جو ہے نا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی ایک مار سے کام لے رہا ہے، ایک پیار سے کام لے رہا ہے۔ تو یہ والا جو ہے نا حساب کتاب چل رہا ہے۔ لیکن اگر اس نقطے کو بھی دیکھا جائے کہ یہ بھی بالکل درست بات ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب میں جو ہے وہ بڑی جنگ ہے، بڑی جنگ چل رہی ہے ان دونوں کے بیچ کے اندر۔ اور جب شہباز شریف صاحب بیان کوئی دیتے ہیں تو مریم صاحبہ فوری طور پر جو ہے وہ میدان عمل میں کود کر اس کی نفی کر دیتی ہے ان کے بیانات کی، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی پارٹی میں تو نواز شریف صاحب کا ہی بیانیہ چلے گا۔ اچھا، اب یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو روز روز کی سبکی برداشت کرنی پڑتی ہے، روز روز وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، اس لیے انہوں نے اب اپنا ترجمان علیحدہ سے مقرر کر لیا ہے، اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ ملک احمد خان صاحب ہوں گے، جو ایک بظاہر بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں، اور یہ وہ انسان ہیں جو کھری بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ سیال کوٹ کا ضمنی الیکشن ہوا تھا جس میں پی ٹی آئی نے میدان مارا تھا اور نون لیگ کو شکست فاش ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، ملک احمد خان صاحب نے کہا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ تو لوگ یہ پھر جو ہے نا وہ باتیں کرنے لگے کہ یار شاید ملک احمد خان صاحب کو پارٹی سے نہ نکال دیں ان کے اس بات پر۔ تو یہاں سے ایک فرق واضح ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ہم خیال بھی ہیں پارٹی میں، اور مریم صاحبہ کے بھی ہم خیال ہیں۔ محمد زبیر صاحب کا اب اگر وہ محمد زبیر صاحب بیان دیں گے، مریم نواز کی ترجمانی کریں گے اور وہ کہیں گے جی شہباز شریف صاحب کا جو بیان ہے وہ غلط ہے، تو پھر وہی ملک احمد خان صاحب بھی آگے کہیں گے جی محمد زبیر غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ تو پھر اپوزیشن ہی بن گئی مسلم لیگ نون کے اندر۔ تو دیکھا جائے تو دونوں جماعتیں ہیں، جہاں تحریک انصاف کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے وہاں نون لیگ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ ان کو بہرحال برانا ہوگا اور ایک پیج پر آ کر بہرحال ہمیں انتخابی اصلاحات کی طرف جانا ہوگا، ورنہ نظام اس طرح تو نہیں چلے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔